بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ گفتگو خاص طور پر میرے ان بزرگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے آخری مراحل میں قدم رکھ چکے ہیں، جس کے جسم میں اب پہلے جیسی طاقت باقی نہیں رہی، اور کبھی کبھار سستی، کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ وقت دراصل اللہ پاک سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب ہمیں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس عمر میں انسان پر سستی غالب کر دیتا ہے تاکہ وہ ایک عظیم دولت سے محروم ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، اور آپ کے دل میں نماز کی ایسی طرف پیدا ہوگی کہ آپ اذان کا انتظار کریں گے۔ بس اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ آخر تک سننا ہے۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اس مقام پر پہنچے جہاں کسی فرشتے کے بھی پر جل جائیں۔ وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، واپسی پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہذا اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازیں گنتی میں تو 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب میں 50 نماز کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ آپ سے چند لمحے مانگتا ہے اور بدلے میں اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج اگر ہم کسی دنیاوی بادشاہ، وزیر یا بڑے افسر سے ملنے جائیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، گھنٹوں پہلے تیار ہوتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں اور وہاں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے قبضے میں ہماری سانسیں، ہماری زندگی اور موت ہے، وہ ہمیں روزانہ 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز بندے اور رب کے درمیان براہ راست ملاقات ہے، جس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایک برا انسان لرزتے ہوئے قدموں سے مصلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اکثر بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اتنی مشقت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہی نماز قبر کے اندھیروں میں آپ کا ساتھی بنے گی۔ جو لوگ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا ہم اس عمر میں بھی اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 نمازیں دن بھر میں ملا کر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، اور ہم کتنا وقت فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس گفتگو میں ہم ایک خاص تصویر کا ذکر کریں گے جو آپ کے دل سے نماز کی سستی کو جڑ سے ختم کر دے گی، اور اسے پڑھنے کے بعد آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو مصلی کی طرف کھینچ رہی ہو۔ بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے آج اپنے رب کے سامنے سجدہ نہ کیا تو کل قبر میں کیا جواب دیں گے؟ نماز وہ پہلی چیز ہے جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، نماز کی محبت دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس محبت کو اور مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں دیکھیے تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ وہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر وہ اسے اٹھانے سے عاجز رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، وہ مقدس ہستیاں جن کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں، وہ نماز کے لیے اس قدر بے قرار رہتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ بڑھاپے میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے کی بیماریوں، جوڑوں کے درد اور جسمانی کمزوری کو نماز کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا منظر دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب بیماری نے شدت اختیار کر لی اور چلنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہ فرمایا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، کائنات کے امام جن کے صدقے یہ دنیا بنی، وہ اس کیفیت میں بھی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بھی سستی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دراصل شیطان کا آخری وار ہوتا ہے جو انسان کو نماز سے دور کر کے اس کا خاتمہ غفلت میں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز ادا کرنے والوں کی کامیابی کا اعلان فرماتا ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، خشوع تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب ایک بوڑھا انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اس سے آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی تمام عبادات اپنی جگہ، مگر نماز وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، رکعتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اس کے ہاں قبول ہو سکتی ہے، بس آپ اس کے دربار میں حاضر تو ہوں۔ نماز وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا،
اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارا نامہ اعمال پاک و صاف ہو؟ بڑھاپے میں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو شخص نماز سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبولیت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ میرے بزرگوں، اگر آپ کو رزق میں کمی، اولاد کی نافرمانی یا گھر میں بے سکونی محسوس ہو تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ واقعی آج ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، حالانکہ نماز وہ مضبوط رسی ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑ رکھتی ہے، اور جب یہ رسی ٹوٹ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ اب ہم اس خاص تسبیح کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرے گی کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے گی آپ کا دل بےتاب ہو اٹھے گا کہ کب اپنے رب کے حضور سجدہ کروں، کیونکہ سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور سستی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ اور ہم اس ایمان افروز گفتگو کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں نماز کی وہی طرف پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں تھی۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی محبت اور اس کے حضور حاضری کا لطف تب آتا ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے تھک کر اس کے در پر آ بیٹھتا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے کہ میرے بندے، اب دنیا کی دوڑ دھوپ ختم ہوئی، اب میری طرف لوٹ آؤ۔ اکثر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم بہت گنہگار ہو چکے ہیں اور ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے جہاں مایوسی کفر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش سے قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، وہ رب آپ کے ایک سجدے کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سستی اور غفلت کی زنجیروں کو توڑ کر اس کے سامنے جھک جائیں۔ میرے بزرگوں، نماز کی لذت پانے کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ اسے بوجھ کے بجائے ملاقات سمجھ کر ادا کیا جائے۔ جب ہم کسی محبوب سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، پھر اس رب سے ملنے میں سستی کیوں، جس نے ہمیں آنکھیں دی، اولاد دی، رزق دیا اور ہر لمحہ اپنی نعمتوں سے نوازا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں ایسے بے شمار ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز مختصر ادا کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے اتنی مختصر نماز کیوں پڑھی؟ تو فرمایا میں نے اس میں وہ دعائیں مانگی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو طویل قیام نہ کریں، مگر اس مختصر وقت میں اپنے رب سے دل کا حال ضرور کہہ دیا کریں۔ اکثر بزرگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اور بہت سی نمازیں قضا ہو گئی، مگر میرے بزرگوں، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیت آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں پر بھی پردہ فرما دے گا۔ نماز وہ عبادت ہے جو تنہائی میں بھی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب بڑھاپے میں اولاد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو یہی مصلی اس کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں بیٹھ کر بندہ اپنے رب سے دل کی باتیں کرتا ہے۔ سستی کا ایک سبب جسمانی تھکن بھی ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے نماز کی ہر حرکت میں شفا رکھی گئی ہے۔ سجدہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، رکوع جسم کو مضبوطی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں ہماری جسمانی بھلائی بھی رکھ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بزرگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چہرے پر بھی وہ نور آئے جو سجدہ گزاروں کا حصہ ہوتا ہے؟ اب ہم اس بابرکت تسبیح کی طرف آتے ہیں جس کا وعدہ شروع میں کیا گیا تھا۔ یہ تسبیح آپ کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرے گی کہ آپ کا دل خود بخود نماز کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جنہیں نماز کی رغبت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ مبارک تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، اس کلمے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ اس وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ جب بھی یہ تسبیح پڑھنی ہو، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پر جاری کر دیجئے۔ میرے بزرگوں، اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید اور نہ تعداد کی کوئی شرط ہے۔ آپ چارپائی پر لیٹے ہوں، چل پھر رہے ہوں، وضو میں ہوں یا بغیر وضو، ہر حالت میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں اترتا جائے گا۔ آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور پھر دل سے دعا کیجئے، اے اللہ، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، بڑھاپے اور سستی نے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، میرے قدموں کو مصلی کی طرف موڑ دے، مجھے سجدوں کی لذت عطا فرما، میری سستی کو ہمت میں بدل دے اور ہم لوگوں کا خاتمہ نماز کی حالت میں فرما۔ محترم ناظرین، یقین جانیے جب ایک بوڑھا انسان اس طرح ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ کا دل نماز کے لیے بے تاب رہتا ہے، وہ بوجھ ختم ہو چکا ہے جو آپ کو مصلی سے دور رکھتا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، موت برحق ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جس کا آخری وقت سجدے میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں اپنی مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور دل کو سکون ملا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ کیا معلوم آپ کی وجہ سے کسی بزرگ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے اور اس کا ثواب
آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔